أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے پیارے پیارے ننھے منھے بچوں؟ کیا آج آپ سب حدیث کہانی کے لیے تیار ہیں؟ تو آج جو میں آپ کو ایک بات بتانے لگی ہوں وہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو سنائی تھی۔ ابو ہریرہ، یہ ابو ہریرہ کون تھے؟ حضرت ابو ہریرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول تھے۔ صحابی وہ شخص ہوتا ہے جو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے تو انہوں نے ان کا زمانہ پایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو دیکھا، ان سے اسلام سیکھا۔ آپ کو پتہ ہے ابو ہریرہ کا کیا مطلب ہے؟ ابو کا مطلب ہوتا ہے عربی میں باپ، بابا، اور ہریرہ کا مطلب ہوتا ہے بلی۔ تو اب ان کا نام ابو ہریرہ کیوں تھا؟ کہ ایسا تھا کہ ان کو بلیاں پالنے کا بہت شوق تھا اور اکثر ان کے بازو کے کف میں سے کوئی نہ کوئی بلی کا بچہ نکل آتا تھا۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ابو ہریرہ کا لقب دے دیا اور پھر سب ان کو ابو ہریرہ ہی کہتے تھے کہ بلی کے بابا۔ چلیے آج کی ہم کہانی شروع کرتے ہیں۔ آج کی کہانی جو ہے وہ 3 لوگوں کے بارے میں ہے۔ ایک بندہ تھا اندھا جس کو نظر نہیں آتا تھا، دوسرا تھا گنجا جس کے سر پہ کوئی بال نہیں تھا، بال آتے ہی نہیں تھے، اور ایک شخص تھا کوڑی۔ اب کوڑی جو تھا نا، یہ ایک خطرناک بیماری ہوتی ہے، اس میں انسان کی کھال گل جاتی ہے، یہ ڈینجرس ہوتی ہے، ایک شخص سے دوسرے کو بھی لگ جاتی ہے۔ تو پہلے زمانے میں جس کو یہ کوڑ کی بیماری ہوتی تھی نا، تو لوگ کیا کرتے تھے کہ ایک گڑھا کھود کے اس میں اس کو پھینک دیتے تھے اور کھانا بھی وہیں دیتے تھے، ڈرتے تھے کہ ہمیں نہ یہ بیماری لگ جائے۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے کیا سوچا کہ میں ان تینوں کا ہی، جو اندھا ہے، گنجا ہے اور کوڑی ہے، میں ان کا امتحان لیتا ہوں۔ جیسے آپ سب کے پیپرز ہوتے ہیں نا، آپ کے پیپرز ہوتے ہیں کہ دیکھنے کے لیے کہ آپ لوگوں نے کتنا اچھا پڑھا ہے، کیا کیا چیزیں یاد رکھی ہیں۔ اب اسی طرح ان کا امتحان تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ جانے کہ ان میں سے سب سے اچھا دل کس کا ہے۔ اچھا دل کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلی بات کہ اس دنیا میں سب سے اچھا دل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور اچھا دل یہ ہوتا ہے کہ جو ہر کسی کی مدد کرتا ہے، غریبوں کی ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے، مال و دولت سے نہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اللہ کے ناراض ہونے سے بھی ڈرتا ہے۔ تو چلے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان تینوں آدمیوں کا امتحان کس طرح سے ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان تینوں کے پاس ایک فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی شکل میں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نا، وہ ہمارے رب ہیں، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے امتحان لینے کے لیے ایک فرشتے کو انسان کی شکل میں بنا کر بھیجا۔ پہلے وہ کوڑی کے پاس آیا اور پوچھا کہ آپ کو اپنے لیے سب سے زیادہ پیاری چیز کیا لگتی ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے اچھی رنگت اور خوبصورت جو ہے نا میری سکن ہو جائے، اس لیے کہ وہ بیمار تھا۔ سب لوگ اس کو دیکھ کے جو تھے وہ اس سے نفرت کرتے تھے کہ اس کی کیسی سکن ہے۔ تو اس نے کہا اس کھال سے جو ہے نا لوگ بہت جو ہے نا گھن کرتے اور مجھے اپنے پاس نہیں بیٹھنے دیتے۔ اس فرشتے نے نا اپنا ہاتھ اس بندے کے جسم پہ پھیرا تو وہ ٹھیک ہو گیا اللہ کے حکم سے، اور اچھی کھال بھی اس کو مل گئی، اچھا سا اس کا رنگ ہو گیا۔ پھر پوچھا کہ تمہیں کون سا مال سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا اونٹ پسند ہے مجھے تو بھئی۔ بس اس نے جو تھا نا اس کو ایک اونٹنی دے دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے۔ اب برکت کیا چیز ہوتی ہے؟ برکت یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جو آپ کو ملی ہے وہ زیادہ ہو، آپ اس کو اللہ کے راستے میں بھی استعمال کریں، وہ آپ کے لیے فائدہ مند بھی ہو جائے۔ اس کے بعد وہ فرشتہ گنجے آدمی کے پاس گیا اور پوچھا آپ کو سب سے زیادہ کیا چیز پیاری ہے؟ اس نے کہا میرے پیارے پیارے اچھے اچھے بال نکل آئیں،
सब लोग जो ہے میرا مذاق اڑاتے ہیں کہ میرے سر پہ بال ہی نہیں ہیں۔ فرشتے نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا تو وہ بھی اچھا ہو گیا اور اس کے پیارے پیارے اچھے اچھے بال نکل آئے۔ پھر پوچھا کہ آپ کو کون سا مال پسند ہے؟ وہ کہنے لگا مجھے گائے پسند ہے، کاؤ۔ بس اس نے اس کو ایک گائے دے دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں برکت دے۔ اب دیکھو فرشتہ ان کو چیزیں دیتا تھا اور ساتھ برکت کی دعا بھی دے رہا تھا۔ اس کے بعد وہ شخص اندھے کے پاس آیا اور کہا کہ آپ کو کیا چیز چاہیے؟ اس نے کہا کہ میرا دل ہے کہ اللہ تعالیٰ میری جو ہے نا آنکھیں درست کر دیں، ٹھیک کر دیں، میں سب کو دوبارہ دیکھ سکوں اور جو ہوں میں اللہ کی قدرت کو اور ساری چیزوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا تو وہ بالکل صحیح ہو گیا، اس کو سب کچھ نظر آنے لگ گیا۔ پھر فرشتے نے اس سے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا بکری۔ فرشتے نے اس کو ایک بکری دے دی۔ تینوں جو شخص تھے نا ان کے پاس سے وہ فرشتہ چلا گیا۔ اب جو تھے وہ جانور کے بچے ہوئے، وہ بہت زیادہ ہو گئے، پھر اتنے بچے ہو گئے کہ ایک پورا جنگل جو تھا وہ اونٹوں سے بھر گیا، ایک پورا جنگل گائے سے بھر گیا، ایک پورا جو جنگل تھا وہ بکریوں سے بھی بھر گیا۔ پھر کیا ہوا، کافی عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نا اسی فرشتے کو دوبارہ انسان کی شکل میں کوڑی کے پاس بھیجا اور وہ نہ آیا اور اس نے کہا کہ بھائی میں تو بہت غریب آدمی ہوں، مسکین آدمی ہوں، میرے سفر کا سارا سامان ختم ہو گیا ہے اور مجھے نہ اپنے گھر جانا ہے، تو کوئی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ نہ مجھے میری مدد کر دیں۔ اس نے کہا کہ میں تمہاری کیسے مدد کر دوں؟ کوڑی شخص نے کہا میں تو نہیں تمہاری مدد کر سکتا۔ اس نے کہا کہ میں ایک اونٹ مانگ رہا ہوں آپ سے، وہ آپ مجھے دے دیں، میں اس پہ سوار ہو کے اپنے گھر چلا جاؤں گا۔ تو جو کوڑی شخص تھا اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، میں آپ کو اونٹ نہیں دے سکتا، یہ تو میرا اونٹ ہے اور یہ تو میری اپنی محنت سے میں نے اس کو لیا۔ تو فرشتے کو تو پتہ تھا اصل بات۔ اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ نا وہ کوڑی والے شخص ہیں جس سے لوگ نفرت کرتے تھے، آپ غریب بھی تھے پہلے، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو تھا اتنا مال ملا، ایک اونٹنی ملی، پھر اس سے اتنے زیادہ اونٹ ہو گئے ہیں۔ تو اس نے کہا لو، مجھے تھوڑی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اب وہ جو تھا وہ جھوٹ بولنے لگ گیا۔ اس نے کہا کہ یہ تو مجھے اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا، یہ تو میرا اپنا ہے، یہ تو میرے باپ دادا جو پہلے سے یہ کام کرتے تھے اور میرے پاس یہ تب سے ہی پڑا ہوا ہے۔ فرشتے نے کہا کہ یہ تو آپ نے جھوٹ بولا ہے، اور اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو واپس ویسا کر دے جیسے آپ اس سے پہلے تھے، مطلب جیسے آپ بیمار تھے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لوگ آپ سے نفرت کرتے تھے۔ اس کے بعد وہ دوسرے شخص کے پاس گیا، یعنی گنجے کے پاس۔ اس نے اس سے بھی ایسے کہا کہ میں غریب ہوں، میرا سارا سامان ختم ہو گیا، مجھے ایک جو ہے نا گھر جانے کے لیے تھوڑے سے پیسے یا کوئی سواری دے دے جس پہ میں بیٹھ کے اپنے گھر جا سکوں۔ گنجے آدمی نے بھی اس کو یہ کہا کہ نہیں بھائی، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے تمہیں دینے کے لیے، مطلب وہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو انعام کے طور پہ دی تھی وہ چیزوں سے بھی لوگوں کی ہیلپ نہیں کر رہے اب۔ تو فرشتے نے اس کو بھی کہا کہ اگر آپ جھوٹے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بالکل ویسا ہی پہلے جیسا کر دے کہ آپ گنجے بھی ہو جائیں، آپ کے پاس یہ جتنی گائے اور چیزیں بنی ہوئی ہیں یہ سب ختم ہو جائے۔ اس کے بعد وہ فرشتہ پھر اندھے شخص کے پاس گیا جو پہلے اندھا تھا۔ اسے کہا کہ میں مسافر ہوں، میرے پاس سامان نہیں ہے اور آج صرف ایک اللہ کا سہارا ہے یا پھر آپ کا، تو میں آپ سے جو ہوں نا اللہ کے نام پر مدد مانگتا ہوں کہ آپ میری مدد کر دیں۔ تو میں آپ سے ایک بکری مانگ رہا ہوں تاکہ میں اس پہ بیٹھ کے اپنے گھر جا سکوں۔ اس نے کہا بے شک میں اندھا تھا، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی مجھ پر، اس نے مجھے دیکھنے کے قابل بنایا، تو جتنا آپ لے کے جانا چاہتے ہیں سامان آپ لے جائیں اور جتنا آپ چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں آپ وہ چھوڑ دیں۔ اس نے کھلے دل سے جو ہے اس کی مدد کی۔ اس فرشتے نے کہا کہ اللہ کی قسم میں آپ سے ایک بھی چیز نہیں لوں گا، آپ اپنا مال اپنے پاس ہی رکھیں، اس لیے کہ مجھے تو کچھ چاہیے ہی نہیں۔ کیوں نہیں چاہیے تھا؟ اس لیے کہ وہ تو فرشتہ تھا، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے صرف پیپر لینے کے لیے، ایگزام لینے کے لیے، امتحان لینے کے لیے بھیجا تھا کہ میں دیکھوں کہ میں نے جو نعمتیں دی ہیں یہ اس پہ جو ہے وہ لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں یا بس اپنا ہی جو ہے وہ پیٹ بھرتے رہتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اب آپ کی اس بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ سے
راضی ہو گیا ہے، اور وہ جو پہلے گنجا شخص تھا اور کوڑی شخص تھا، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بالکل پہلے جیسا کر دیا۔ اور آپ نے چونکہ اللہ کے راستے میں دوبارہ مدد کرنے کے لیے جو تھے آپ تیار ہو گئے ہیں، تو اب اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو گئے۔ تو پیارے بچوں، کیا آپ نے آج کی کہانی غور سے سنی ہے؟ آپ نے غور کیا کہ اندھا شخص جو تھا وہ کتنا اس کا دل بڑا تھا، مطلب اس کو جب اللہ تعالیٰ نے نظر بھی دے دی، پھر بکری بھی دے دی، اور وہ اتنی زیادہ اس کے پاس بکریاں ہو گئیں، لیکن وہ لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار تھا۔ اور دوسرا یہ کہ پہلے دو شخصوں نے جو اونٹ مانگا اور گائے مانگی، اب اونٹ اور گائے جو ہے نا بہت زیادہ پیسوں کی آتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ لالچ کر رہے تھے کہ ہمیں نا زیادہ چیزیں ملے، زیادہ پیسے ملے۔ اب یہ جو اندھا شخص تھا نا، اس نے صرف بکری مانگی، چھوٹی سی ہوتی ہے، تھوڑے سے پیسوں میں آ جاتی ہے، اور جو ہے بیچاری اب گائے کے سامنے ایک بکری کھڑی ہو تو بالکل چھوٹی سی بیبی لگے گی، تو اس نے لالچ نہیں کیا۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے، ہمیں بھی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، ایک تو ہمیں جو ہم سے غریب لوگ ہیں، جو ہم سے نیچے ہیں، جن کے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، ایک تو ان کی ہیلپ کرنی ہے، اور یہ کہ ہر وقت بہت مہنگے کھلونے اور ہر وقت کپڑے لینے اس طرف نہیں دھیان رکھتے۔ آپ بھی شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کھانے کے لیے کھانا دیا ہوا ہے، کپڑے دیے ہوئے ہیں، تو ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اور جب کوئی ہمیں اللہ کے نام پہ کہے نا کہ ہماری مدد کرو، تو ہمیں ضرور اس کی مدد کرنی چاہیے، اور کسی کا بھی جو ہے وہ مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔